ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت زندہ اور جلالی نام میں اب سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر خرم مسیح ہے، GCC چرچ سے میرا تعلق ہے، اور میں شکر گزار ہوں جشوا ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، خدا کے خادم کے لیے بھی شکر گزار، ان کے خوبصورت بوجھ کے لیے، ویژن کے لیے، اور ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آئے میرے عزیزوں، ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے خداوند کی آواز۔ جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خداوند کی آواز۔ میکا کی کتاب ہے، اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت پر آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اپنی نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے، آج ہم اس سے برکت پائیں گے۔ میکا کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 9 آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے، ایسا کہ اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، جو ورس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے، ایسا کہ اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خداوند کی آواز۔ خداوند کی آواز کیا ہے؟ خداوند کی آواز اس کا زندہ معتبر کلام ہے۔ خداوند کی آواز جس میں قدرت ہے، جس میں جلال ہے۔ لکھا ہے، جب تم خداوند کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج میرے عزیزو، خدا جو ہم سے بولنے کو ہے، کلام کرنے کو ہے، اس کی آواز ہم سن رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آج ہم سبوں سے کلام کرے گا اور ہم برکت پائیں گے۔ خداوند کی آواز، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خداوند کی آواز جو کہ شہر کو پکارتی ہے، اور لکھا ہے دانش مند اس کے نام کا لحاظ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سب کو پکارتا ہے، خدا کال کرتا ہے، لیکن سب نہیں سنتے اور کچھ سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی روشنی اس بات پر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک چھوٹی سی سٹوری جو ہے، جو کہ ایک بڑا نبی جسے ہم ساموئیل کے نام سے جانتے ہیں بائبل مقدس میں، جسے خدا نے ماں کے پیٹ سے بلیس کیا، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا اس کا دودھ چھوٹا اور وہ ہیکل میں دے دیا گیا تاکہ خدا کی خدمت کرے۔ علی کہن کے پاس وہ رہتا، خدا کی ہیکل میں خدمت کرتا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ سو رہا تھا، خدا نے اسے آواز دی، خدا نے اسے پکارا اور کہا، سیموئل سیموئل۔ لیکن کیونکہ وہ چھوٹا تھا، خدا کی آواز سے واقف نہیں تھا، خدا کی آواز کا تجربہ نہیں تھا، اسے لگا شاید مجھے ایلی کہن پکار رہا ہے، اور وہ اس کے پاس چلا گیا۔ سیموئل سے جا کے کہتے، کیا آپ نے مجھے پکارا؟ اس نے کہا، نہیں، سو جائیں۔ وہ پھر سو گیا۔ خدا کی آواز پھر آتی ہے، پھر سے اسے پکارا، سیموئل سیموئل۔ خدا اسے پکار رہا ہے، خدا کی آواز جا رہی اس کے کانوں تک، لیکن وہ پھر سے نہیں سمجھ پاتا، چھوٹا ہے، خدا کی آواز کا تجربہ نہیں۔ وہ پھر سے ایلی کہن کے پاس جاتا ہے۔ ایلی کہن کیونکہ خدا کا خادم ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ آواز زندہ خدا کی ہے، اور خدا کے خادم نے اسے سکھایا، اب اگر آپ کو یہ آواز آئے تو کہنا، خداوند میں حاضر ہوں۔ ہلیلویا۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، دانش مند اس کے نام کا لحاظ کرتے ہیں، جو اس کی آواز کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ اس کے نام کا لحاظ رکھتے ہیں۔
سیمول کو دوبارہ جب تیسری دفعہ یہ آواز آئی تو وہ علی کہن کے پاس نہیں گیا، وہ خدا کے خادم کے پاس نہیں گیا، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں، کیونکہ وہ جان گیا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ بہت دفعہ لوگ گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آدم تھا، خدا نے اسے بھی پکارا، پہلے بھی پکارتا تھا، جب وہ گناہ میں گھرا خدا نے اسے پکارا، اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی اور میں نے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ گناہ کی حالت میں پھر بھی خدا آپ کو پکارتا ہے، آپ لڑکپن کی حالت میں پھر بھی خدا آپ کو پکارتا ہے، آپ بچپن کی حالت میں پھر بھی خدا آپ کو پکارتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، کیونکہ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، اور یہ آواز اس نے اپنے خادموں کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کلام اس کی آواز ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے، اس کی آواز میں جلال ہے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ زبور کی کتاب میں سے 29 زبور اس کی 4 آیت کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اس میں خدا کی آواز کا ذکر ہے۔ زبور 29 اس کی 4 آیت، یہاں پر لکھا ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ یہ خدا کی آواز ہے جس میں قدرت ہے، جس میں جلال ہے، اور جس آواز میں قدرت نہیں، جلال نہیں، وہ آواز خدا کی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لکھا گیا ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، تو ایک چھوٹی سی اور سٹوری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یسوع مسیح جو زمینی خدمت کر رہے ہیں، اس کا عزیز دوست جسے ہم لازر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بیمار پڑ گیا۔ یسوع کو خبر بھیجی گئی تیرا دوست جسے تو عزیز رکھتا ہے بیمار ہے۔ یسوع نے کہا یہ بیماری موت کی نہیں، اس سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہ لکھا یسوع نے آنے میں ڈھیر لگائی، لازر مر گیا۔ جب یسوع مسیح پہنچے، لکھا 4 دن گزر چکے تھے، یہاں تک کہ اس کی بہن مارتھا نے کہا کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ یسوع نے کہا نہیں، پتھر کو ہٹاؤ۔ جب انہوں نے پتھر کو ہٹایا تو لکھا ہے یسوع نے آواز دی۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع نے آواز دی، اے لازر قبر سے باہر آ جا، کیونکہ لکھا ہے خدا کی آواز میں قدرت ہے، خدا کی آواز میں جلال ہے۔ اب وہاں پر یسوع کی قدرت اور خدا باپ کا جلال ظاہر ہونے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع نے آواز دی تو کیا لازر قبر میں تھا؟ ہاں، اس کا بدن تھا، اور وہ بھی ایسا بدن جس میں بدبو آ رہی۔ اس کی روح کہاں تھی؟ بائبل مقدس کے مطابق اس کی جو روح تھی وہ نیچے عالم روا میں تھی۔ جب یسوع نے اسے آواز دی، یسوع کی آواز جب قبر میں گئی، اس نے دیکھا یہاں پر لازر نہیں، صرف اس کا بدن، وہ بھی جس میں بدبو آ رہی، جسے کیڑے کھا رہے ہیں۔ خدا کی آواز میں جو قدرت ہے، جلال ہے، وہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی نیچے پتال تک گئی، وہاں سے لازر کی روح کو لے کر آئی، اور خدا کی آواز میں جو قدرت ہے، جلال، اس نے لازر کو نیا بدن بھی دیا، اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، کیونکہ یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے آتی ہیں۔ خدا کی آواز آپ کے لیے ہے، خدا کی آواز میرے لیے ہے، لیکن جو سنتے اور اس کے پیچھے جاتے ہیں، خدا اپنی آواز سنے دیتا ہے، اور ان کی آواز میں بھی قدرت ہے، ان کی آواز میں بھی جلال ہے۔ جب وہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ جب وہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو،
خدا کی آواز اس کا زندہ کلام ہے. جب وہ آپ کو کال کرے، جب وہ آپ کو بلائے، لبیک کہیں. خدا کی آواز اس وقت پوری دنیا کو پکارتی ہے. جیسے حالات ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو پکار رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو پکار رہا ہے. سیمول کی طرح کہیں ہم حاضر ہیں. بے شک آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں نہیں، لیکن خدا کی آواز کے لیے آپ کہیں ہم حاضر ہیں. کیونکہ اس کی آواز میں قدرت ہے، اس کی آواز میں جلال، اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے. وہ زندہ ہے، جلالی ہے. لکھا ہے خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند لوگ اس کے نام کا لحاظ رکھتے ہیں. ایسا کہ اس کے مقرر کرنے والے کی سنو. آج جو خدا کی آواز ہم نے سنی، جس میں ایک خاص میسج تھا جو میں نے سیکھا کہ جب بھی خدا آپ کو آواز دے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں، آپ بول سکتے ہیں یا نہیں. لبیک کہہ دیں، کیونکہ اس کی قدرت آپ کو سنبھالے گی، اس کا جلال آپ پر ٹھہرے گا. ہاللیلویہ. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیں سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں. بزرگ پیارے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے زندہ معتبر خوبصورت اس کلام کے لیے، تیری آواز کے لیے. آسمان کے خدا، جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. یشوع ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، خدا کے خادم کے لیے تیری برکت کو یسوع کے نام سے لے لیتا ہوں. آسمان کھلے اور برکت کثرت سے جاری ہو یسوع کے نام سے. یہ زمین پر پھیل جائیں، یہ بڑے یسوع کے نام سے. تیرا جلال خدا اس ٹی وی کے سبب سے ظاہر ہو. ہم ان کے لیے برکت پر برکت چاہتے ہیں. چھولے بلیس کر یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو.